نعرہ رسالت سلیمان، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت، آواز بلند تر صلوات۔ یہ نیچے جا رہا ہے۔ فاتحہ پڑھے اپنے مرحومین کے لیے، تمام تر شہدائے ملت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين۔ دعائیں سلامتی۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد
دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان فرش اعضاء پہ جمع ہیں، خدا ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول کرے، اور اس مقصد حیات میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجالس جب ایک موضوع پہ ہوتی ہیں تو اس موضوع کے ساتھ چلنا مفید رہتا ہے۔ بیچ میں سے اگر ایک دن بھی یا کوئی پوائنٹ مس ہو جائے تو کئی مباحث سمجھانے میں پھر مسائل ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک کہانی نہیں ہے، کربلا ایک قصہ نہیں ہے۔ اگر کہانی ہوتی تو اتنا خرچہ کرنا بنتا نہیں تھا، اگر قصہ ہوتا تو اربوں روپے صرف ایک قصے کو سنانے کے لیے خرچ نہیں کیے جاتے، نہ ہی عقل مندی ہے۔ تبھی علماء فرماتے ہیں کہ کربلا کو اہل بیت نے ایک تہذیب کی شکل دی، کربلا کو ایک تحریک کی شکل دی کہ نسلیں فرش اعضاء پر آ کر صرف قصہ نہیں سنتی، نسلیں فرش اعضاء پر بیٹھ کر مہذب بنتی ہیں، نسلیں فرش اعضاء پر بیٹھ کر فکر حسین کو سیکھنے آتی ہیں۔ کیونکہ قصہ سنانا ہوتا تو خدا قرآن میں اتنے قصے نہ سناتا، وہاں پر خود کہتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، اے صاحبان شعور، ان قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ تو کیوں بار بار اللہ نے ایک ہی زندگی ہمیں دی ہے، 60 سال یا 70 سال، اب 60 سال کی زندگی میں بار بار ٹھوکریں کھا کر اور اس ٹھوکروں سے سیکھ کر کوئی ٹھوکر 40 میں لگے گی، کوئی 45 میں لگے گی، اور باقی زندگی تیری کتنی ہے؟ یعنی ہم چاہیں بھی تو 1000 سال حضرت نوح کی زندگی کا تجربہ یہاں نہیں لے سکتے، ہم چاہ کر بھی حضرت ابراہیم کی ساری زندگی کے تجربے یہاں نہیں لے سکتے۔ تو امیر المومنین کا وہ جملہ کہ خدا نے علی کو زندگی کم دی، لیکن علی نے کم زندگی میں گزشتہ امتوں کے تجربوں کو دیکھ کر بہت کچھ علی نے سیکھا ہے، کہ گویا زندگی 60 سال کی ہے پر علی کا علم ہزاروں سالوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اگر تو 60 سال کی زندگی میں 1000 سال کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے قصوں کو پڑھ، اور ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت شیش، جتنے قصے میں نے انبیاء کے بتائے ہیں ان کی عبرتوں سے سیکھ، کیونکہ جو یوسف کے ساتھ ہوا وہی تیرے ساتھ ہوگا۔ جو ابراہیم جس امتحان میں گئے وہی امتحان تجھ سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو امتحان حسین ابن علی سے لیا گیا کربلا کے میدان میں، شکل بدل سکتی ہے، ڈوز کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن امتحان تجھ سے بھی لیا جائے گا۔ امتحان مال، ابتلاء اولاد، بیماری کا امتحان، فقر و فاقہ کا امتحان، کبھی شہوت میں گناہ کی دعوت، کبھی لالچ میں آ کر گناہ کی دعوت، یہ ساری چیزیں تیرے ساتھ بھی ریپیٹ ہوں گی۔ بدن بدلتا ہے، کیریکٹر نہیں بدلتا، شکل بدلتی ہے، خواہش نہیں بدلتی۔ وہی خواہشیں جو زمانے کے لوگوں کی تھیں وہی خواہشیں تمہاری ہیں۔ اب وہ کسی اونٹ کی خواہش کرتے تھے، تو گاڑی کی خواہش کرتا ہے، وہ کسی جھوپڑی کی خواہش کرتے تھے، تو کسی فلیٹ کی خواہش کرتا ہے، وہ بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھے، تو بھی اسی طرح اپنے زمانے میں کئی عشقوں میں مبتلا ہے۔ وہاں پر بھی کوئی شہرت پسند تھا، یہاں پر بھی تو شہرت پسند ہے، وہاں پر بھی جھگڑا کرسی کا تھا، یہاں پر بھی جھگڑا کرسی کا ہے۔ چیزیں وہی ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، شکل بدل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے؟ جوانوں کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گا، جس طرح کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے یا فٹ بال کی ٹیم ہوتی ہے، ٹیم باقی رہتی ہے، پلیئرز بدلتے رہتے ہیں۔ ٹیم وہی ہوتی ہے، اصول وہی ہوتے ہیں، قوانین وہی ہوتے ہیں۔ اب 94 میں اگر بال
گریس سے کراس کر کے چلا جاتا تھا تو تب بھی 4 کہلاتا تھا، آج بھی 4 کہلاتا ہے۔ تب بھی ایک اوور میں 6 بال ہوتے تھے، آج بھی ایک اوور میں 6 بال ہے، بس فرق یہ ہے تب چلانے والا کوئی اور تھا، آج چلانے والا کوئی اور ہے۔ تب بیٹ کسی اور کے ہاتھ میں تھی، آج کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تب پلیئرز بدل رہے ہیں لیکن کھیل کے قانون نہیں بدل رہے۔ اسی طرح اس زمانے میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا یہی کھیل اس زمانے میں کھیلا جا رہا ہے، پلیئرز کو بدلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو نے طے کرنا ہے کہ تو حسین کی ٹیم کا کھلاڑی ہے یا یزید کی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ نعرہ حیدری، تو نے یہ طے کرنا ہے کہ واقعاً تو کس کے میدان میں کھڑا ہے۔ حسین ابن علی کے میدان میں کھڑا ہے، تو کس کے گراؤنڈ میں کھڑا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو یزید کی ٹیم میں یزید کے گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے حسین کا نعرہ مارے۔ پہلے تو نے گراؤنڈ کو طے کرنا ہے کہ میں کس گراؤنڈ میں ہوں، اور اس گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر اپنے اصولوں کے تحت نہیں، حسین کے اصولوں کے تحت تو نے کھیلنا ہے۔ شریعت انہی اصولوں کا نام ہے، حدود الہی اسی اصول کا نام ہے کہ یہ بدن ایک کھلاڑی ہے، اللہ کی ٹیم میں جانا ہے یا شیطان کی ٹیم میں جانا ہے۔ اور اگر خدا کی ٹیم میں جانا ہے تو صحیح طریقے سے کھیلنا ہے، کیونکہ اگر ہو اللہ کی ٹیم میں، جس طرح کھلاڑی چیٹ کر رہتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں، اگلی ٹیم سے پیسے لے کر اور ان کی طرف سے کھیلنے لگیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے تو ہے تو حسن کے لشکر میں اور امیر شام سے پیسے لے کے اس کے لشکر میں چلا جائے۔ یہ کھیل ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ اب یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعا میں کس میدان کے اندر ہوں اور کس کا کھلاڑی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ اب میں نے یہ سوچنا ہے کہ اہل بیت کی زندگی کا کون سا حصہ میرے لیے پریکٹیکل ہے۔ کئی ایسے اہل بیت کی زندگی کے حصے ہیں جن کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا لینا دینا بھی علی سے ہے، ان کا لینا دینا بھی رسول سے ہے۔ مثلا رسول خدا نبی ہیں، اب ان کی خصوصیت ہے، میں نبی تو نہیں بن سکتا نا۔ مولا علی معصوم ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، میں معصوم تو نہیں بن سکتا نا۔ اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے، اب علم لدنی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ پہلا پہلو ان کے معجزات، ان کے مقامات، اب ان کے مقامات ان کے ہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ ان کے مقامات کو سن کے میں اس مقام پہ آ جاؤں، یہ امر محال ہے۔ میں معصوم نہیں بن سکتا، میں امام نہیں بن سکتا، میں صاحب وحی نہیں بن سکتا، میں صاحب کتاب نہیں بن سکتا۔ یہ وہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو خدا نے اہل بیت کے لیے رکھی ہیں۔ دوسرا ان کی زندگی کا پہلو کون سا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ مثلا وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کن سواریوں پہ بیٹھتے تھے، کن گھروں میں بیٹھتے تھے، گھروں کی بناوٹ کیسی تھی، جب کھانا کھاتے تھے تو پلیٹ میں کھانا کون سا ہوتا تھا۔ اس سے بھی میرا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کی سواری اور تھی، اس زمانے کی سواری اور ہے۔ اس زمانے کے گھروں کی بناوٹ اور تھی، اس زمانے کی بناوٹ اور ہے۔ اس زمانے کے کپڑے اور تھے، اس زمانے کے کپڑے اور ہیں بعض ایسے بے وقوف مسلمان جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جبکہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ مثلا مٹی کے برتن میں کھاتے تھے تو صاحب کہنے لگے ہم بھی مٹی کے برتن میں کھائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نبی کی زلفیں بڑی تھیں تو ہم بال بڑے کر لیں گے۔ کچھ کہتے ہیں مثلا نبی ایسے کپڑے پہنتے تھے لہٰذا ہم ایسے کپڑے پہنیں گے۔ ہاں اگر حکم رسول ہو کہ تم نے یہ لباس پہننا ہے، حکم کو میں نے فالو کرنا ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی، اگر حکم رسول ہو کہ بھائی گلاس ایسا ہونا چاہیے تو پاک و پاکیزہ ہو، اس حکم کو میں نے فالو کرنا ہے۔ ایسا گلاس نہ ہو جس کے اندر چھید ہو، اس کے بیچ میں شیطان چلا جاتا ہے۔ شیطان سے مراد ابلیس نہیں ہے، شیطان ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس چیز کے اندر نہ پینا۔ مثلا چھید ہو اس گلاس کے اندر، اگر حکم ہو تو میں نے فالو کرنا ہے، لیکن اگر حکم نہیں ہے تو بعض ایسے لوگ آتے تھے صوفیہ کے لباس میں، چھٹے امام پر اعتراض کیا، 8ویں امام پر اعتراض کیا کہ آپ کا لباس تو بڑا نرم ہے، آپ کا لباس تو بڑا اچھا ہے، آپ کے بابا علی کا لباس تو ایسا نہیں تھا، آپ کی سواریاں ایسی ہیں، آپ کی روٹیاں ایسی ہیں، آپ کے کپڑے ایسے ہیں۔ تو امام نے بھی جواب دیا تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میرا لباس ویسا نہیں ہے جیسے میرے بابا علی کا تھا۔ کہ وہ کیسے؟ امام نے فرمایا کیونکہ میرے بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، جب زمانہ بدلا تو لباس بھی بدل گیا۔ حکم اہل بیت ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کچے گھروں میں رہتے تھے ہم بھی کچے گھروں میں رہیں۔ بعض لوگ ایسے مقدس خشک پرور ہوتے ہیں جن کے وجود میں حکمت نہیں ہوتی۔ کسی خاتون نے کہا کہ مولانا میرے شوہر نے زندگی ہماری اجیرن کر دی ہے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہ پہلے اچھا خاصا بڑا گھر تھا لیکن جب سے نجف ہو کر آیا ہے اب وہ گھر بیچ دیا، چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ کہنے لگا میں علی کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، بڑا چھوٹا سا گھر تھا۔ تو میں نے کہا ایسے گھر میں کیوں رہے ہو؟ کہ نہیں علی کا گھر چھوٹا تھا لہٰذا ہم بھی چھوٹے گھر میں رہیں گے۔ بندے خدا کس نے کہا ہے کہ ان گھروں جیسے تم یہاں گھر بناؤ؟ پہلی بات وہ تصدیق کہاں ہے کہ علی کا گھر ایسا تھا بھی یا نہیں
نہیں تھا. اگر خدا نے دیا ہے تو زندگی کرنا عیب نہیں ہے, اچھا گھر خریدنا گناہ نہیں ہے, اچھا لباس پہننا گناہ نہیں ہے. تو دوسری چیز بعض لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, سارا دماغ اٹکا ہوا ہے کہ بال بڑے تھے یا بال چھوٹے تھے, زلفیں کیسی تھیں, کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. یہ کبھی نہیں کہا ان کا امامہ کیسا تھا ہم ویسا امامہ پہنیں گے, یا مثلا عرب سفید لباس بہت پہنا کرتے تھے, روایات میں بھی ہے کہ مستحب ہے. اب اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں کیونکہ دھوپ بڑی شدید ہوتی تھی, لہذا سفید لباس جو ہے گرمی کو باہر پھینکتا ہے اور ٹھنڈک لاتا ہے, سفید لباس پہنتے تھے, نازک لباس پہنتے تھے. اب کوئی کینیڈا میں رہنے والا مائنس کی ڈگری میں رہنے والا کہے کہ نبی نازک لباس پہنتے تھے میں ویسا لباس پہن کر نکلوں گا, یہ خلاف حکمت ہے. تم نے اپنا زمانہ دیکھنا ہے. اب سارے لوگ مثلا آج کے زمانے کے گلاسوں میں پانی پی رہے ہیں, آپ مٹی کا برتن لے کر آؤ. نہیں, نبی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے. ہیں ایسے مسلمان پاکستان میں جو حکمت سے خالی ہے, جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے انبیاء کی زندگی کا کون سا حصہ فالو کرنا ہے. ارے برتنوں کی بات کرنی ہوتی تو خدا موسیٰ کے برتن نہ بتاتا, موسیٰ کی سواریاں نہ بتاتا, یوسف کے برتن نہ بتاتا, یوسف کے کپڑوں کا ذکر نہ کرتا. خدا کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ پہلو جس کا میری زندگی سے کوئی لینا دینا ہے. پریکٹیکل چیزوں کو اپنانا چاہیے جن کا فائدہ اور جن کا لینا دینا میری زندگی سے ہو. ہیں ایسے مسلمان جو بعض ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اب مٹی کے برتن ہیں, کپڑے ویسے سمجھتے ہیں پہن رہے ہیں, لیکن جناب نے اے سی بھی چلایا ہوا ہے, جناب نے کیمرہ بھی رکھا ہوا ہے, جناب نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے. نبی کے زمانے میں تو اے سی نہیں تھا, نبی کے زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھا. آپ کے نبی تو گدھے پہ بیٹھتے تھے, تو آپ بھی کوئی گدھا خرید لو. آپ کیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہو تو کہیں کچھ اور کہیں کچھ. تو یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی, اور اسی فکر نے اسلام کو مختلف ممالک میں بدنام کیا کہ مسلمانوں کی سوچ یہ ہے, یہ دقیانوسی سوچ ہے, ان کی پرانی سوچ ہے, یہ زمانے کے ساتھ چلنے کے عادی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ ان کے ذہن میں پڑ گئی, اس پہلو کو انہوں نے لیا جس پہلو کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں تھا. تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا وہ اصول ہے جن کے تحت اہل بیت نے زندگی گزاری ہے. مثلا کہا لباس پہنو لیکن لباس حیا ہونا چاہیے, لباس پہنو لباس عفت ہونا چاہیے. اب ایک اصول بتا دیا. اب کسی بھی کلچر کا لباس ہو, میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ اس لباس کے اندر حیا ہے کہ نہیں ہے, اس لباس کے اندر عفت ہے کہ نہیں ہے. کہ کھانا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ, طیب کھاؤ, طاہر کھاؤ. اب رسول خدا نے تو کبھی بریانی تو نہیں کھائی ہوگی نا پاکستان والی, کبھی انہوں نے پاکستانی نہاری تو نہیں کھائی ہوگی نا. اب بولے رسول نے کبھی نہیں کھائی لہٰذا میں نہاری نہیں کھاؤں گا. انہوں نے اصول بتا دیا, کھانا جو بھی ہو حلال ہونا چاہیے, طیب ہونا چاہیے, طاہر ہونا چاہیے. اب تم حلال کھانا ڈھونڈو, طیب کھانا ڈھونڈو, طاہر کھانا ڈھونڈو. کسی بھی کلچر کا کھانا ہو, رزق تو پروردگار عالم کا ہے. کوئی بھی دانہ ہو زمین سے نکال تو خدا رہا ہے. بسم اللہ کر کے, اللہ کا نام لے کے حلال حیوان کو ذبح کرو, حلال کمائی کے ذریعے سے اس چیز کو خریدو. اور طیب کا مطلب یہ ہے بنانے والی بسم اللہ پڑھ کے پاک و پاکیزہ برتن ہو, ہر چیز پاک و پاکیزہ ہو, وہ کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ طیب ہو جاتا ہے. تو اہل بیت نے کیا بتائے؟ اصول بتائے. یہ اصول وہ ہیں جن کا لینا دینا میری زندگی سے ہے. اگر اصول اہل بیت کو اپناؤں گا تو دنیا بھی آباد ہوگی, آخرت بھی آباد ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب موضوع کو کیونکہ تھوڑا کھولنا ہے, تمہید میں اسی لیے مان رہا ہوں. دوسری چیز, جس طرح اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں, اسی طرح 3 طرح کے بھی مسلمان ہوتے ہیں. اب مسلمان میں ہر فرقے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ شیعہ ہو, سنی ہو, حنبلی ہو, شافعی ہو, کوئی بھی فرقہ, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو پکے شیعہ یعنی مجلس میں آتے ہیں ایک ہدف لے کے, ایک مقصد لے کے کہ ہم نے جانا ہے, کچھ سیکھنا ہے اور اپنے وجود میں تبدیلی پیدا کرنی. اگر مولا کا فرمان سنا, اس پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا کا صحابی امام کے پاس آئے, کہنے لگا مولا کچھ آپ کے عقیدت مند, آپ کو امام ماننے والے ہیں, لیکن ان کی عادتیں آپ سے نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ جعفر ہمارا امام ہے لیکن عادتیں آپ سے نہیں ملتی. مولا کبھی کبھی شراب بھی پیتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, لیکن بولتے یہ ہیں کہ آپ ان کے امام ہو. راوی کہتا ہے جیسے امام کو کہا نا, امام نے کہا واللہ ما انا بامام.
قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں۔ دنیا بھلے بولے کہ فلاں میرا امام ہے، تیرا امام بولے نا تو اس کا امام ہے۔ فرمایا واللہ ما انا بامام، خدا کی قسم میں ان شرابی ان زانی لوگوں کا امام نہیں جن کی عادتیں مجھ سے نہیں مل رہی ہیں۔ پھر فرمایا انا امام من اطاعنی، ہم اس کے امام ہیں جو ہماری اطاعت کرتا ہے، اگر اطاعت نہیں تو امام کیسا؟ آپ بولو مولانا صاحب اس مسجد کے پیش امام ہیں، ہاں ساری جماعت کھڑی ہو جائے اور ایک بندہ صف میں کھڑا جماعت کے ساتھ ہے، بول بھی رہا ہے یہ پیش امام ہے، لیکن نماز اپنے حساب سے پڑھے جا رہا ہے، تو مجمع بھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکے گا، بھائی فرادہ پڑھنی ہے پیچھے جا کے پڑھ، جماعت کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ جماعت کے ساتھ رہنا ہے تو پیش امام کو دیکھ، وہ سجدے میں جائیں تو سجدے میں جا، وہ رکوع میں جائیں تو رکوع میں آ۔ امام فرماتے واللہ ما انا بامام، تصور کرو امام علی آگے کھڑے ہیں، پیچھے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار مولا علی کی تقلید کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، جو علی کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، اور بیچ میں چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں علی ہمارا امام ہے لیکن وہ نہیں کر رہے جو علی کر رہے ہیں۔ تو جس طرح صف جماعت سے بندے کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح علی ایسے بندوں کو نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ تو مجھے مان رہا ہے لیکن مجھے امام نہیں مان رہا، اور میں خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں۔ اب 3 طرح کے مسلمان ہیں، ہر فرقے میں، ہر جماعت میں، ہر مذہب میں۔ پہلے وہ جو واقعاً اہل بیت کو امام مانتے ہیں، امام کا مطلب میں مأموم ہوں، وہ امام ہے، جو امام کرے میں کروں، جب میں نے بول دیا معصوم ہے مطلب خطا نہیں، جب میں نے بول دیا علم لدنی ان کے پاس ہے، اب علم میں بھی خطا نہیں ہے، جب میں نے بول دیا وہ انما یرید اللہ کے مظہر ہے، عمل میں بھی خطا نہیں ہے، جب یہ تینوں چیزیں میرے لیے مصدقہ ہو گئی کہ معصوم جو کہے جو کرے اس میں خطا نہیں ہے، تو اب میرے اوپر واجب ہے نا کہ میں اسے کیا کروں، فالو کروں۔ 3 طرح کے لوگ، پہلے وہ جو اہل بیت کو واقع امام مانتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، معصومین کے فرامین سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ جو مجلس میں عادتاً آتا ہے، کوئی بندہ بچپن سے نماز پڑھ رہا ہے، عادت ہو گئی ہے، بچپن سے مجلس میں آ رہا ہے، عادت ہو گئی، عادتاً آ رہا ہے۔ 4 لوگ پوچھیں گے بھائی محرم آیا تھا، محرم کا چاند نظر آیا، مجلس میں گئے کہ نہیں؟ ہم نے جواب تو دینا ہے نا کہیں تو میں گیا۔ یہ بھی عیب ہے کہ لوگوں کو پتا بھی ہو بندہ شیعہ ہے، بھلے ان پریکٹیکل ہو، پریکٹسنگ شیعہ نہ ہو، لیکن بولنا تو پڑتا ہے میں فلاں مجلس میں گیا تھا دل فشوری کے لیے۔ تیسرے وہ شیعہ، وہ مسلم جو سیکولر ہیں، جو لبرل ہیں، ان کی شیعت 3 جگہوں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک جب یہ پیدا ہوتے ہیں کان میں اذان، دوسرا جب نکاح کرنا ہوتا ہے مولوی بلاتے ہیں، نکاح کے وقت پتہ چلتا ہے بندہ شیعہ ہے یا سنی ہے، امامے والا آیا تو پتہ چلا شیعہ ہے بھائی۔ اب شادی کو دیکھ کے نہیں لگتا یہ شیعہ ہے، مکس گیدرنگ کو دیکھ کے نہیں لگتا یہ شیعہ ہے، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو دیکھ کے نہیں لگتا یہ شیعہ ہے، کسی اینگل سے نہیں لگتا یہ شیعہ ہے، اس میں وہ سیکولر ہے۔ اب سیکولر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بے دین، وہاں نہیں لگتا، لیکن مولوی بلائے گا نکاح کے وقت شیعہ۔ دوسرا جب مرتا ہے اس وقت شیعہ ہوتا ہے۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولانا صاحب پڑھائیں گے۔ تلقین کون پڑھائے گا؟ مولانا صاحب پڑھائیں گے۔ اب یہ وہ طبقہ ہے مجلس میں آتا ہے، کیونکہ یہ تینوں طبقے ایک چیز میں کامن ہیں، کیونکہ ان تینوں کا امام کون ہے؟ علی ہے۔ تینوں امیر المومنین کو مانتے ہیں۔ اب کوئی بولے شہباز شریف رسول کو مانتا ہے کہ نہیں؟ سب بولیں گے نہ مانتے۔ کون سا پاکستان کا سیاستدان ہے جو اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کیا واقعاً پریکٹسنگ رسول کی باتوں کو مانتے ہیں؟ جس اسمبلی کے فلور پہ یہ بولا جائے کہ ہم آتے ہیں اور ان کے کمروں سے شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں، اور اسمبلی کا ممبر بولے، اور اس اسمبلی میں جس کے اوپر بڑا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں کتنے لوگ اس اسمبلی میں شرابی ہوں گے؟ مور دین 80%، مور دین 80%۔ شاید تھوڑے بہت جو مذہبی جماعتیں وہ لوگ نہ پیتے ہیں، ہم تو جی بھی گئے، جی بھی اپنے شیعہ ہیں مومنین، وہاں کے مولانا سے کہا مولانا ان کو بولیے صحیح طریقے سے تو ووٹ دیں، کہ مولانا سارے پینے پلانے والے ہیں۔
رفیق کی صحبت بندے پہ اثر ڈالتی ہے. برا دوست، بری محفل، برا ماحول بندے کو گندا کر دیتا ہے. نجاشی امیر المومنین کا بندہ تھا، مسجد میں آئے، مولا کے خطبے سنے. رات کو آ رہا تھا، راستے میں چند دوستوں نے کہا چل ہمارے ساتھ گھر. برے دوست تھے. امیر المومنین کہتے ہیں بروں کی محفل میں نہ بیٹھا کر، کیونکہ شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا. یہ تیری بھول ہے. تھوڑے سے شروع کرواتا ہے. تھوڑے میں کیا ہے؟ شراب کا ایک قطرہ ہے. ایک سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑے سے شروع کراتا ہے. جن جن لوگوں میں بری عادتیں ہیں سب نے تھوڑے سے شروع کیا تھا. ابھی ایک سگریٹ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھونک سے کیا ہوگا؟ ایک پھونک، دو پھونک، چار پھونک، آج دن میں ایک ڈبی جاتی ہے. تھوڑے سے شروع کرواتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا یہ کم پہ راضی نہیں ہوتا. لے گئے اس کے دوست سے، شراب کی محفل لگی، علی کی محفل میں بیٹھنے والا ہے یہ بندہ. 4-5 دوست لے گئے شراب کی محفل کا. تھوڑا پی لے، تھوڑے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے کیا ہوتا ہے. اس کو 1 گھونٹ 2 گھونٹ اس نے اتنا پیا، مستی کے عالم میں باہر آیا، غلط باتیں کرنے لگا. لوگوں نے پکڑا، علی کی خدمت میں لے گئے. امام نے فرمایا یہ انجام ہے غلط دوستیوں میں بیٹھنے کا. لوگوں نے کہا مولا اپنا بندہ ہے معاف کر دو. امام نے کہا وہ امام کیسا جو یہ دیکھے اپنا ہے غیر ہے. یہ بھی تو مثالیں ہیں نا، بتائیں اس منبر سے کہ ہم تو مولا کے اپنے ہیں. ارے یہی تو عدالت علی ہے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ سفارشی پرچیاں چلیں گی مرنے کے بعد. یہ عدالت علی ہے. کہ علی چھوڑ کے چلا جائے گا. امام نے کہا فرق نہیں پڑتا، 100 کوڑے مارے اس کو. اگلے دن جب اسے ہوش آیا نا کہ علی نے کوڑے مارے ہیں عوام کے سامنے، کھلی مسجد میں، دوستوں کے سامنے، علی معاف کرنے پہ آتے تو معاف کر دیتے. عدالت علی سے برداشت نہیں ہوئی. اگلے دن امیر شام کا سپاہی بن گیا، علی کو چھوڑ کے چلا گیا. اصل یہ ماجرا ہے کہ انسان واقعا دیکھے کہ میری زندگی کے اصول کون سے ہیں. اب یہ جو تیسرا طبقہ ہے، اب ایک چیز میں کامن ہے. عادی شیعہ بھی علی کو امام مانتا ہے، پریکٹسنگ شیعہ بھی علی کو امام مانتا ہے، لبرل اینڈ سیکولر شیعہ بھی علی بن ابی طالب کو امام مانتا ہے. تو امام ماننا مولا کی زندگی کا کون سا حصہ ہے؟ پہلا حصہ. ان کے معجزات، ان کی کرامتیں، ان کی شجاعتیں. اب مجلسیں بھی 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک وہ مجلس جس میں صرف اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ بیان کیا جاتا ہے. ایک وہ مجلس جس میں اہل بیت کی زندگی کا دوسرا حصہ، گھوڑا کیسا تھا، کپڑے کیسے تھے، علی کی جوتی کیسی تھی، روٹی جب جو کی کھاتے تھے گھٹنوں پہ توڑ کے کھاتے تھے. سن کے بڑا مزہ آتا. پر کتنے دن تم نے یہ روٹی کھائی ہے؟ کتنے دن تم نے وہ علی ابن ابی طالب کی جوتیاں پہنی ہیں؟ پریکٹیکل نہیں ہے اس زمانے میں کہ ہم جو کی روٹیاں گھٹنوں پہ توڑ کے کھائیں. ایک رات میں 1000 رکعت علی نماز. تم نے کب زندگی میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے؟ یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے. آغا خوئی کہتے ہیں میں نے ایک رات بڑی کوشش کی کہ میں پڑھ کے دیکھوں، تو کہتے ہیں تقریباً 600 رکعت میں پڑھ پایا. اس کے بعد بدن میں جان ہی نہیں تھی. کہ یہ علی کا کام ہے، خوئی کا کام نہیں ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت کوئی بندہ پڑھ سکے. شبہ قدر میں 100 رکعت بندہ نماز پڑھتا ہے. ہم نے ایک دفعہ غلطی کر کے مومنین کو پڑھا دی تھی اس سال آسٹریلیا میں. تو اگلے دن سارے شکایت کرتے مولانا گھٹنوں میں جان ہی نہیں اگلے دن پڑھنے کی. میں نے کہا اب اندازہ لگاؤ کہ علی کی عبادت کا معیار کیا تھا. اور ہم نے جو پڑھائی وہ صرف واجبات تھی. اس میں صلوات بھی ہم نے کاٹ دی. صرف واجبات اور 180 کی سپیڈ والی نماز تھی وہ. اب سوچو علی 1000 رکعت نماز ایک رات میں پڑھتے تھے. ایک پہلو یہ. اب 3 طبقے ہیں نا. پہلا مولا کے زندگی کا پہلو کسی مجلس میں بیان ہوتا ہے، دوسری زندگی کا پہلو بیان ہوتا ہے. یہ لبرل طبقہ اور عادی شیعہ پہلا پہلو سننا پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہلے پہلو کا اس کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. اب میں بولوں گا مولا نے مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا، عمرو بن عبد کو مارا، علی غیر فرار تھے، علی رجل تھے، علی کرار تھے. اب تینوں طبقے اگر مجلس میں بیٹھے ہوں گے واہ واہ کیا کہنا، کیونکہ مولا تو سب کا ہے.
علی تو سب کا ہے. مسئلہ آتا ہے تھرڈ سے. جب اہل بیت کے اصول کی بات آتی ہے, جب علی نے اصول کو اجرا کیا تو نجاشی علی کو چھوڑ کے چلا گیا. جب مولا کو تخت ملا, اپنی عدالت کو امام نے اجرا کرنا چاہا, پریکٹسنگ عدالت لوگوں پہ اتارنی چاہی, تو زبیر چھوڑ کے چلا گیا, طلحہ چھوڑ کے چلا گیا, میدان جنگ میں علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے اس کو سننے کے لیے جگر چاہیے, ہمت چاہیے ہوتی ہے. میں مثال دوں, آپ میری مجلس میں کسی سیاستدان کو ساتھ لا کے بٹھا دو اور پوری مجلس میں رشوت پہ پڑھنا شروع کر دوں, سارا مجمع اسی کو دیکھے گا, مولوی کو شکار مل گیا. اب مجمع میں کچھ مومنین کی داڑیاں ہیں, کچھ کی نہیں, اور آج میں پوری مجلس داڑھی پہ پڑھوں تو سارے اشارے کریں گے نا, مولانا آج آپ کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. کچھ خواتین حجاب, کچھ خواتین حجاب میں کم, اب میں پوری مجلس حجاب پہ پڑھ دوں تو وہ خواتین بولیں گی نا مولانا کس پہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو پریکٹیکل اصول زندگی اہل بیت ہوتے ہیں, ان کا تعلق مجھ سے ہوتا ہے, اور کیونکہ میرے وجود میں حب ذات ہے, کیونکہ میں اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں خود کو ان جیسا نہیں بنانا چاہتا, میں ہارٹ ہوتا ہوں. تبھی آپ کو ان پریکٹیکل مجالس میں لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. کیوں زیادہ نظر آتے؟ کیونکہ ان کو ان کی زندگی سے زیادہ لینا دینا ہے ہی نہیں. ایک مولانا تھے, کسی وڈیرے نے ان کو بلایا, اب مونچھیں بھی ان کی ماشاءاللہ اتنی بڑی تھیں, اور علاقے میں مشہور تھا یہ بندہ شراب پیتا ہے, اور مولانا نے پوری مجلس مونچھوں کی مذمت میں اور شراب پہ پڑھ. اس نے کہا کون سا مولوی تھا جو مجھ سے دشمنی کرانے کے لیے تم نے بلایا تھا؟ اب وہ بندہ اسٹیج پہ ہی بیٹھا ہے, پوری مجلس آپ سمجھیں کہ داڑھی پہ پڑھی جا رہی ہے, اور مولانا یہ تک بول دیا اتنی بڑی مونچھیں شیور کی تھی. اب سارا مجمع اسے دیکھنے لگا. یہ قبلہ یار محمد شاہ صاحب کا واقعہ ہے. بانی مجلس تھا, بیٹھا ہوا تھا, بڑی مونچھیں تھا, تو اس نے بھرے مجمع میں کہا تمہیں بتاؤں شمر کیسا تھا. قبلہ یار محمد شاہ صاحب نڈر تھے, بھرے مجمع میں کہا بتاؤں شمر کیسا دکھتا تھا. سارا مجمع پریشان. اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ. یہ بیچارہ کھڑا ہوا, عصا ہوتی تھی ان کے پاس, ایسا تھا, شکل ایسی تھی. لیکن اس اقدام نے اس بندے کو ہدایت دی. کہتے ہیں اگلی مجلس میں اس بندے نے مونچھیں بھی کم کی, چہرے پہ داڑھی بھی سجائی, اور رو کر منبر پر بولا کہ واقعا میں آج کے بعد ایسا چہرہ نہیں بناؤں گا جس سے جناب زینب کو تکلیف ہوئی تھی. کیونکہ حدیث رسول بھی, اہل بیت کی حدیث بھی, ایک اپنی شکلوں کو کافروں کی طرح نہ بنایا کرو. مومن کا ایک اپنا حلیہ ہوتا ہے, ایک اپنی پہچان بنایا کرو. آج سیکولر لوگوں کی, بے دین لوگوں کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے نا, دور سے پتہ چلتا ہے بندہ کس کا ہے کس کا نہیں. جب میں کرکٹ ٹیم کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو, اور گراؤنڈ میں جب پاکستانی ٹیم کو بچے سپورٹ کرنے جاتے ہیں تو شرٹس گرین, چہرے پہ نشان ویسے لگ جاتے ہیں. آپ اپنے رنگ سے بتاتے ہو میں کس ٹیم کا ہوں, آپ اپنے حلیے سے بتاتے ہو میں کس کو سپورٹ کرنے والا. تو بندے خدا یہاں بھی ٹیم ہے, کوئی امام ضلالت کا ہے, کوئی امام ہدایت کا ہے, کچھ اولیاء طاغوت کے ہیں, کچھ اولیاء اللہ کے ہیں. اب یہ تو نے مشخص کرنا ہے کہ واقع تو کس ٹیم کا بندہ ہے, اور یہ مشخص کیسے ہوگا؟ محرم میں جب کالے کپڑے پہنتے تو سب کو پتہ چلتا ہے نا کس ٹیم کا بندہ ہے, حسین کی ٹیم کا بندہ ہے نا. محرم کے دن شیعہ فاقہ رکھ کے بتاتے ہیں کہ ہم کس ٹیم کے ہیں, اور وہ روزہ رکھ کے بتاتے ہیں کہ ہم کس ٹیم کے ہیں. تیرا عمل بتاتا ہے کہ واقعاً تو کس ٹیم کا بندہ ہے. تو یہ جو اہل بیت کی زندگی کا تیسرا اصول ہے, یہ وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. کیونکہ واقعا لاہور میں بھی مجالس ہوتی ہیں, اور مجالس کرانے والیاں کون ہیں؟ ڈانسرز, ایکٹرز, سنگرز, ساری دنیا کے گندے کام کرنے والی ہیں. محرم آتا ہے مجلسیں کرواتی. کیا اجر ملے گا؟ قطعاً. قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, میں عمل اس کا قبول کرتا ہوں جو صاحب تقویٰ ہے. قرآن کی آیت ہے. اگر تقویٰ نہیں تو عمل قبول نہیں.
بھائی کیا ضرورت ہے خدا کو 16-17 قسمیں کھانے کی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من زكاها۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا۔ کس طرح بتائے خدا، کس زبان میں خدا اس انسان سے بات کرے، کتنی وضاحت میں خدا اسے بتائے، برملا خدا بتا رہا ہے، لیکن انسان سمجھنے والا سمجھتا ہے نا۔ کہتے ہر بندے کا ظرف ہوتا ہے، پہلے دیکھ تیرا ظرف کتنا ہے، اگر اس ظرف میں جگہ نہیں ہے تو فائدہ نہیں، پہلے ظرف میں جگہ پیدا کر۔ اگر یہ گلاس گندگی سے بھرا ہو، میں کہاں پانی ڈالوں گا اس میں؟ پہلے گندگیوں سے خالی کر، گلاس کو پاک کر، پھر اس کے اندر آب زمزم ڈال، پھر اس کے اندر پاک و پاکیزہ پانی ڈال۔ مجلس میں آنے سے پہلے یہ پہلے مان، ایکسیپٹ کر کہ واقعی میرے اندر خامیاں ہیں، واقعی میرا رنگ حسین سے نہیں ملتا، واقعی میری سوچ میری فکر علی بن ابی طالب جیسی نہیں ہے، اب میں نے بنانی ہے۔ بچہ اسکول میں ڈلواتے سوچ کے جاتا ہے نا میں نے پڑھنا ہے، یونیورسٹی جاتے سوچ کے جاتا ہے نا میں نے کچھ سیکھنا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے، کوئی ماسٹرز کرنے جا رہا ہے، بھائی کچھ سوچ کے جا رہا ہے نا، انویسٹ کر رہا ہے کہ 4 سیمسٹر 8 سیمسٹر پڑھوں گا، جا کے کچھ سیکھوں گا۔ اسی طرح جب مجلس میں آؤ یہ سوچ کے آؤ کہ واقعاً میں نے خود کو چینج کرنا ہے، اگر میں چینج نہ کروں مجلس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، دنیا کچھ بھی بولے، جب تک میرے اندر چینج نہیں آتا۔ اسلام کا مطلب عمل ہے، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے بعد میں ہے وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے پھر کیا کیا؟ عمل صالح انجام دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک واقعہ سنیے، اس کے بعد میں کل کے اپنا اصول کی طرف آتا ہوں کہ کتنی سختی ہے پروردگار عالم کی۔ کہ ایک تاجر تھا بڑا نیک، بعض لوگ واقعاً خیر ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بیوگان کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بچیوں کی شادیاں کرانا سب کرتا تھا، بے انتہا نیک، نمازی، تہجد گزار، اہل بیت کا ذکر کرنے والا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ ملائک گویا یہ مر چکا ہے، ملائکوں نے اس کا حساب و کتاب کیا کہ بھائی تیری فائل کلیئر ہے، جنت جا۔ کہ کہاں ہے جنت؟ کہ دیکھ یہ 3-4 پہاڑیاں، ان کو پار کرے گا، آگے کیا ہے؟ جنت۔ بڑا خوش ہوا خواب کے عالم میں، کہ سب کلیئر ہے، سب کلیئر ہے۔ کہتے آگے بڑھا، اب اس کا بزنس کیا تھا؟ یہ مارکیٹ میں چنے بیچتا تھا، ہول سیلر، مطلب پورے ملک کو سپلائی کرتا تھا، چنے، دال، یہ کھانے پینے کے جو آئٹم ہوتے ہیں۔ اب کہتا جب آگے بڑھا، انہوں نے کہا بس یہ 3-4 پہاڑیاں پار کرے گا، آگے جنت ہے، حساب کلیئر ہے۔ کہتا جب پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ پہاڑیاں مٹی کے ٹینوں سے نہیں بنی ہوئی، چنے سے بنی ہوئی، ایک چنے کی پہاڑی، دوسری چنے کی پہاڑی، تیسری چنے کی پہاڑی۔ اب کہتا ہے مٹی ہوتی، پاؤں رکھتا اوپر چڑھتا، چنے پہ کیسے چڑھوں؟ پاؤں رکھتا پھسل جاتا، چنوں کے اندر چلا جاتا، دوسرا پاؤں رکھتا چنے کے اندر۔ میں نے کہا اب یہ چلتا جاؤں گا، کبھی اس پہاڑی کو پار ہی نہیں کر۔ بڑی کوشش کی لیکن وہ چنے کی پہاڑی پہ پار ہی نہیں کر پا رہا۔ اتنے میں کرے آنکھ کھل گئی۔ نیک بندوں کو خدا خواب میں بتاتا ہے یہاں پہ غلطی کر رہا ہے، سدھار، موت قریب ہے، آنے والا ہے۔ نیک بندوں کو خدا پہلے بتاتا ہے، متنبع کرتا ہے۔ ہر مجلس امام حسین تجھے بیدار کرنے کے لیے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تبھی فرمایا ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنا کر۔ ہاں ایسے نہیں ہر محفل دعا کو آخری سمجھ۔ کہتا اٹھا، حساب و کتاب کیا، کیا ماجرا ہے، چنے کی پہاڑیاں، دکان میں گیا، شاگردوں کو بلایا، لیبر کو بلایا، میں نے کہا بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہے کیا بیچنے میں، کرنے میں؟ سب نے کہا نہیں، سارا حساب و کتاب، ساری ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر ان کو بلایا، کہ وزن میں، ناپ میں، تو کوئی تو تم نے کچھ تو کیا ہوگا۔ ایک شاگرد نے کہا استاد جی ایک کام ہم کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم چنوں پہ پانی لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وزن بڑھتا ہے۔ کپاس کی بعض لوگ فصلیں بیچتے ہیں نا تو پانی لگاتے ہیں تاکہ وزن کیا ہو جائے؟
بڑھ جائے. کہ بدبختو کس نے کہا تم پانی لگاؤ؟ کہ زیادہ نہیں، 1000 گرام میں 100 گرام پانی کا وزن ہوتا ہے. کہ کس نے کہا؟ مجھ سے پوچھ کے کیا. کہ نہیں استاد جی، مارکیٹ کا اصول ہے، سبھی کر رہے ہیں، ہم کوئی انوکھی چیز نہیں کر رہے، سبھی پانی لگاتے، ہم بھی لگا رہے ہیں. کہ تم نے سب کو نہیں دیکھنا، تم نے علی کی راہ کو دیکھنا. اصول زندگی امیر المومنین اگر زندگی میں نہ ہو، بندہ وہاں پھنس جاتا ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے سنا تھا کہ نہیں، تمہیں پتا تھا کہ نہیں؟ اگر پتا تھا پھر تم نے زندگی کو بنایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اہل بیت کی زندگی کا پہلا اصول خوف پروردگار عالم. اور خوف کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. موضوع فرماتے ہیں 5 نشانیاں ہیں خوف خدا کی. اگر یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں، اس کا مطلب تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے. پہلی نشانی کل عرض کیا کہ اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے، شاہد مانے، کہ اللہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، علانیہ و سرا. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، جب میں اپنی تنہائیوں میں جاتا ہوں اس وقت بھی پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. ڈیٹیل میں بات کی. دوسری چیز، زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہونی چاہیے؟ پروردگار عالم کی ہونی چاہیے. جب بھی کوئی فیصلہ لو، جاب کرو، کسی خاتون کا انتخاب کرو شادی کے لیے، بیوی اگر کسی مرد کا انتخاب کرے شادی کے لیے، کس کو دیکھے؟ اللہ کو دیکھے کہ اس بندے کے وجود میں خدا کی محبت کتنی ہے. ہم پریورٹی کس کو دیکھتے ہیں؟ مال ہے کہ نہیں، گھر کتنا بڑا ہے، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، لیکن فاسٹ کس کو دیکھنا ہے؟ میں نے خوف پروردگار عالم کو دیکھنا ہے. کس ملک میں جا رہا ہوں، کہاں رہ رہا ہوں، کیسی تربیت ہے. مال مل جائے گا، ٹیکنالوجی مل جائے گی، لیکن سوال یہ ہے تیرے دین کا کیا ہوگا، تیرے خدا کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی تربیت کا کیا ہوگا. فاسٹ بندہ کسے دیکھے؟ پروردگار عالم کو دیکھے. فاسٹ پرائرٹی جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کو رکھتے تھے. جناب زینب کے شوہر مکے میں ابھی عبداللہ حسین کے لیے امان نامہ لائے. بڑی منتیں کی گورنر کی کہ جب تک امام حسین مکے میں ہیں کوئی امام کو نقصان نہ پہنچا پائے، حکومت کی طرف سے امام پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا، تو ظاہر سیفٹی ایک امان نامہ مجھے دو. اب ظاہر تاجر تھے، انہوں نے امان نامہ لیا، امام حسین کو جا کر دیا کہ مولا میں نے آپ کے لیے امان نامہ دیا ہے، اب بچوں کو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. امام فرماتے تو نے بڑی زحمت کی امان نامہ لایا، لیکن خیر الامان امان اللہ، بہترین امان امان خدا ہوتا ہے. اور حسین کو اس امان نامے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حسین امن الہی میں زندگی بسر کر رہا ہے. اول خدا ہر فیصلے میں پریورٹی کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم ہونا چاہیے. تیسری چیز، اب اکثر لوگ سمجھتے ہوں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، مجلس کر لی تو لہذا ہمارے وجود میں خوف خدا ہے. تیسری چیز ایتھیکل ایگریمنٹس، عقود اخلاقی، تعہدات اخلاقی. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ من یؤذی جارہ لیس منا، جو اپنے ہمسائے کو اذیت دے، تکلیف دے، وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں تیرا اخلاق کیسا ہے؟ اگر خوف خدا ہوگا تو اخلاق کا خیال رکھے گا. 5 سال ہو گئے بندہ گھر میں رہ رہا ہے، بھائی آپ کا ہمسایہ کون ہے؟ مولانا پتہ ہی نہیں. فرمایا یہودی بھی اگر تیرا ہمسایہ ہو نا، اس کا خیال رکھا، تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. عقود اخلاقی. ایک مرتبہ آپ ماں کا خیال کرتے ہو کیونکہ ماں سے محبت ہے، ٹھیک. بیٹی کا خیال کرتے ہو، بیٹی سے کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جب مثلاً آپ کی شادی ہوتی ہے، اب ہو سکتا ہے کسی ایسی سے ہو جس سے محبت ہے، اب آپ اس کا خیال تو کرو گے، لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے. یہ بھی سیلفشنس ہے. محبت کی وجہ سے خیال کر رہے ہو نا. ایک مرتبہ نہیں، محبت نہیں ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، کسی غریب بندے کی مدد کی، اب اس سے محبت تو نہیں ہے نا. کس وجہ سے کر رہے ہو؟ اخلاق الہی کی وجہ سے مدد کر رہے ہو. اسی طرح کئی ایگریمنٹس، اسپیشلی میاں بیوی کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ دونوں میں محبت ہو، لیکن ہم نے اخلاقیات کا خیال کرنا ہے. اگر خوف پروردگار عالم ہوگا. ایک مومن جب چھٹے امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کہ بیٹی کس کو دی ہے؟ تو امام نے اسے 2 صورتیں بتائیں. فرمایا ایک مرتبہ تم مال دے کر، دولت دے کر جاؤ
حشم دے کر اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرواتا ہے. اب شادی کے بعد 2 کنڈیشنز ہیں. اگر اس کو تیری بیٹی پسند آ گئی, وہ اس پسند کی وجہ سے اس کا کیا کرے گا, خیال کرے گا. لیکن اگر اسے وہ پسند نہیں ہوگی, کیونکہ خوف خدا نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا, ظلم کرے گا. دوسری کنڈیشن یہ ہے, تم نے بیٹی اس کو دی جس کے اندر خوف خدا تھا. اب یہاں پر بھی 2 کنڈیشن ہیں. اگر پسند آ گئی تو خیال کرے گا, لیکن اگر پسند نہیں آئی کیونکہ خوف خدا ہے, تیری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا. ایتھیکل ایگریمنٹس, عقود اخلاقی. اگر 2 مومنوں کے بیچ میں اخلاق نہیں ہے, 2 بھائیوں کے بیچ میں اخلاق نہیں ہے, 2 بہنوں کے بیچ میں اخلاق نہیں ہے, 2 علی والے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے, لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مجلس میں بھی آ رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول خدا گھر میں بیٹھے ہیں, اچانک کیا دیکھا, گلی میں 2 مومنوں کا کیا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. باہر نکلے, یہ بھی نشانی ہے اخلاقیات میں سے, 2 مومنوں کو لڑتا ہوا دیکھو, فوراً بیچ میں کودو اور ان کا کیا کراؤ, صلح صفائی کراؤ. بہترین عبادتوں میں سے ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہے ان کی صلح کراؤ, 2 مومنوں میں جھگڑا ہے ان کی صلح کراؤ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مومنین آپس میں ناراض ہوتے ہیں. کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے, مثلاً 50,000 اس نے فلاں مومن کے نہیں دیے, بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں, مقروض ہے. اب اس 50,000 کی وجہ سے اس نے وہ اناد, وہ دشمنی, 50,000 کی وجہ سے 5 سال سے 2 مومن آپس میں بات نہیں کر رہے. اب آپ کو پتا ہے 50,000 کا مقروض ہے, اگر توانائی خدا نے دی ہے, اپنی جیب سے دیکھے ان 2 مومنین کا کیا کرا دو, صلح کرا دو. اس سے بہتر کام کو نہیں ہو سکتا. یہ اخلاقیات میں سے ہے, تعہد اخلاقی. تو ذمہ دار ہے, ہر کسی کے حوالے سے ذمہ. رسول خدا فرماتے ہیں جب ایک خاتون مر گئی, دفن کر کے واپس آئے, نبی نے فرمایا ابھی خدا نے اسے حبس کر دیا. کہ رسول اللہ کیوں؟ کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو بند کیا تھا, ایک بلی کو اس نے بند کیا تھا. ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کے عابد زاہد کہتے ہیں اچانک میری عبادت سے لذت ختم ہو گئی, اب مناجات میں مزہ نہیں آ رہا, نماز پڑھ رہا ہوں سجدوں میں مزہ نہیں آ رہا, پریشان. پروردگارا کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی. کبھی کبھی آپ کو نماز میں بڑا لطف آتا ہے, لیکن کبھی کبھی مزہ نہیں, دل کرتا ہے مصلی بس چھوڑ دوں, جلدی ختم کروں, جلدی پڑھ دوں. وہ سکون, وہ اطمینان, وہ نہیں ملتا انسان کو. کہتا ہے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا, رات کو سو گیا, خواب کے عالم میں اللہ کے فرشتے کو دیکھا. عبادت میں کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہ شکا من کا عصفور, اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے. چڑیا نے شکایت کی ہے, عبادت کا مزہ ختم ہے. چڑیا نے شکایت کی ہے, مناجات خدا میں مزہ نہیں آ رہا. کہتے اچانک نیند سے اٹھا, کیونکہ اس نے سب کچھ کاؤنٹ کیا تھا, چڑیا اس کے ذہن میں آئی نہیں رہی تھی. کبھی کبھی ہم جن چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بڑی نہیں ہوتی, اور جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہوتی. ہر چیز اللہ کے دربار میں کاؤنٹیبل ہے. تو اخلاق کے اعتبار سے ایک درخت کے لیے بھی ذمہ دار ہے, ایک حیوان کے لیے بھی ذمہ دار ہے, ہمسائے کے لیے ذمہ دار ہے, بیوی کے حساب سے ذمہ دار ہے. تیرا اخلاق گھر میں, تیرا اخلاق روڈ پہ, تیرا اخلاق بازار میں, تیرا اخلاق دکان پر, ہر کسی سے تیرا اخلاق کیسا ہے. اور اگر اخلاق برا ہے, وہ بندہ اللہ کی دربار میں شکایت کرتا ہے, عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, عبادت میں لذت نہیں آئے گی. کبھی کبھی مومنین فون کرتے, مولانا بڑی عبادت میں لذت تھی, اچانک سے عبادت سے لذت ختم ہو. ہم فوراً کہتے ہیں حساب و کتاب کر, کہیں ماں سے احترامی تو نہیں کی, کہیں بیوی کا دل تو نہیں دکھایا, کہیں بیٹے کا دل تو نہیں دکھایا, کہیں بہن کا دل تو نہیں دکھایا, کہیں مذاق میں 4 دوستوں میں بیٹھ کے کسی مومن کا مذاق تو تم نے نہیں اڑایا کہ اس مومن کا دل رنجیدہ ہو گیا ہو. اللہ ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے. کہتے اچانک میں نے سوچا یہ کون سی چڑیا ہے جس نے اللہ کی دربار میں میری شکایت کی ہے. کہتے اچانک مجھے یاد آیا, ایک دن چڑیا کھڑکی پہ بیٹھی تھی, میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا ایسے کمرے میں لاؤ تاکہ میں اس کے ساتھ کیا کروں, کھیلوں کودوں. کہتے کھڑکی بند کی میں نے, یہ بیچاری چڑیا 3 گھنٹے 4 گھنٹے کبھی ادھر اڑ رہی ہے کبھی ادھر اڑ رہی ہے, اور میں اور میرے بیٹے اس چڑیا سے کیا لے رہے تھے, مزے لے رہے تھے. جسے تو مزہ سمجھ رہا تھا خدا اسے تیرے لیے سزا بنا رہا تھا. ایک چڑیا کا دل دکھانے سے عبادت کی لذت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں المؤمن کالعسل, مومن کی مثال کس طرح ہے, شہد کی طرح ہوتی ہے. شہد ذاتاً خود بھی میٹھا ہے, جو اسے چکھتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, میٹھا ہو جاتا ہے. کہ مومن جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے. عزیز زندگی بار بار نہیں ملتی, زندگی کو جہنم نہ بنا. جو دیا ہے خدا نے
اسی میں انسان کیا رہے؟ خوش رہے۔ تو اگلی صفت میں آتا ہوں، دیکھا دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، رسول خدا دوڑے، بھئی کیا ماجرا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے 30,000 مثلاً درہم میرے پیسے لیے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا نہیں دے رہا، اتنی بار گھر گیا نہیں دے رہا، اب مجبور ہوا اس کا گریبان پکڑوں۔ نبی نے سے ایک حدیث سنائی کہ سن ان للہ ذل، جنت میں اللہ کا ایک سایہ ہے، فرما اس سائے کے نیچے وہ بیٹھیں گے جو مومن کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ مختلف چیزیں اللہ نے جنت میں بنائی ہیں۔ قیامت کے دن مولا فرماتے ہیں شدت کی گرمی ہوگی، گویا پسینے کا سیلاب ہوگا، ہزاروں سال لوگ وہاں پہ کھڑے رہیں گے، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ ایک ہی دن ہے قیامت، 10 دن نہیں ہے، لیکن ہے 50,000 سال کے برابر۔ فرمایا اس دن ایک اللہ کا سایہ ہوگا، ایک سائبان ہوگا، اس سائبان کے نیچے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کا اخلاق اچھا تھا اور مومن کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس نے جیسے حدیث سنی کہ نبی یا رسول اللہ وہبت لہ ثلث، میں نے اپنا تیسرا حصہ، مثلا اگر 30,000 تھے 10,000 میں نے اس سائے کے لیے اسے معاف کیے تاکہ وہاں پہ مجھے کیا ملے؟ سائے الہی ملے۔ یا رسول اللہ باقی جو 10,000 ہے آپ کی خاطر 1 سال کی اس کی میں نے کیا دے دی؟ مہلت دے دی، 1 سال کے بعد پیسے دے، لیکن یا رسول اللہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، کم از کم 10,000 تو میرے واپس کرتے، کچھ گھر بھی تو میں لے کر جاؤں۔ نبی نے پھر اس کے لیے کیا کی؟ دعا کی اور اسے پابند کیا، اسے 10,000 دے۔ اس طرح دو مومنوں کے بیچ میں رسول خدا کیا کرواتے تھے؟ صلح کرواتے تھے۔ آج دیکھنا ہے، میں اکثر ایام اعظام میں مومنین کو تاکید کرتا ہوں، بندے خدا، اے خاتون، اے علی کے شیعہ، جب تو کالا لباس پہن کر بحریہ ٹاؤن کی گلیوں میں، روڈوں میں، پنڈی کے روڈوں پہ چلتا ہے، لوگ نہ تجھے جانتے ہیں نہ تیرے باپ کو جانتے ہیں، لوگ کالے لباس کو جانتے ہیں۔ اگر تو غلطی کرے گا تجھے کون جانتا ہے؟ کیا بولیں گے؟ شیعوں کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، شیعوں کے جوان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں ہم کچھ غلطی کریں گے تو اپنی امیج کو کیا کریں گے؟ غلط کریں گے۔ اور امیر المومنین فرماتے کونوا لنا زینا، اے شیعہ ایسا کردار بناؤ، علی کے لیے کیا بنو؟ باعث زینت بنو، باعث حسن بنو، دنیا تجھے دیکھ کر ہماری تعریفیں کرنے لگے کہ یہ اثر ہے علی ابن ابی طالب کی تربیت کا، یہ اثر ہے مجلس حسین کی تہذیب کا۔ یہ تہذیب اگر قوم میں آ جائے پھر قومیں ترقی کرتی ہیں، پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے، پھر آپ کو لوگ رول ماڈل بنائیں گے۔ تو جب تک یہ تہذیب ہمارے وجود میں نہیں آتی، اخلاقیات کی پابندی نہیں آتی، ہم سایے کے ساتھ گھر میں بڑے مسائل ہیں، آج کل طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے کہ واقعاً یہ جو میں نکاح کرتا ہوں یہ ایگریمنٹ ہے۔ کس کے ساتھ ایگریمنٹ؟ خدا کے ساتھ ایگریمنٹ، اللہ کے ساتھ۔ ورنہ نکاح اور زنا میں فرق کیا ہے؟ لذت تو وہی ہے، بیچ میں کچھ الفاظ آتے ہیں نا، یہ الفاظ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ عورت اللہ کے حضور اللہ کو وعدہ دیتی ہے میں وفادار رہوں گی، مرد اللہ کے حضور وعدہ دیتا ہے خدا محنت کروں گا، نفقہ لگاؤں گا، بچوں کی صحیح تربیت کروں گا، عورت کا صحیح طریقے سے خیال کروں گا۔ اب مس مینجمنٹ ہوتی ہے گھروں میں، جب انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ماں کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، مس مینجمنٹ کر لیتا ہے، اس میں یا ماں پہ ظلم ہوتا ہے یا بیوی پہ ظلم ہوتا ہے یا بہنوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عقل مند انسان وہ ہے جو سب کو اپنا حق دے، تاکہ نہ یہاں پہ شرمندہ ہو نہ قیامت میں۔ رسول کے صحابی جناب معاذ، یہ روایت انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ وہ صحابی جس میں رسول اپنے پنجوں پہ اس کے جنازے میں چل رہے تھے، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ اس قدر ملائکوں کی رش ہے اس کے جنازے میں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہ کثرت سے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا، جان باز جنگ غالباً احد بھی ہے، اتنا عظیم جلیل القدر صحابی، لیکن دفن ہونے کے بعد رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ابھی قبر میں فشار ہو رہا ہے، فشار قبر ہو رہا ہے، قبر سے تکلیف دے رہی ہے۔ تکلیف میں یا رسول اللہ جس کے جنازے میں اتنے ملائکہ آئیں، جس کو دفنانے آپ آئیں، کہ میں نے جو دعا کرنی تھی کر لی، لیکن یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کیونکہ گھر میں بیوی کے ساتھ اخلاق کا اچھا نہیں تھا، تھوڑا تند تھا، غصے کا تیز تھا، ہارٹ کرتا تھا لوگوں کو اپنے غصے کی وجہ سے۔ فرمایا اسی وجہ سے خدا اسے تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ مثقال ذرۃ خیرا یرہ
مثقال ذرۃ شرا یرا. گھر جنت ہونا چاہیے ایک علی کے چاہنے والے کا. 3 صفت ہو گئیں. تیسری صفت مومن اللہ کو ناظر مانے. پریورٹی زندگی میں امپورٹنس کس کو دے؟ سب سے پہلے فیصلوں میں خدا کو دے. تیسری چیز اخلاقیات کے اعتبار سے لوگوں کا، حیوانات کا، رشتہ داروں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا خیال کرے. تیسری صفت. چوتھی صفت نہا نفسہ عن الہوا. جس کے اندر خوف خدا ہے وہ ہوس باز نہیں ہوتا. آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا ہوس بازی. یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں کرتا، گناہ تو ویسے نہیں کرنا چاہیے مومن کو. فرما علی کے چاہنے والا ہوس باز نہیں ہوتا، جس کے دل میں خوف پروردگار. اب یہ ہوس کیا ہے؟ شکم پرستی ہوس ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کھانے کے شوقین. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، اچھے نوے خان ہیں، بہت متقی آدمی، نہ کسی کی غیبت سنتا ہے نہ برائی کرتا ہے، لیکن یہ بیماری ہے اس میں، شکم پرست ہے. اور ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں ان مولانا کے ساتھ نہیں بیٹھوں کیونکہ یہ کھانے نہیں دے گا مجھے. لیکن خدا نہ خواستہ اکیلا کسی سفرے پہ بیٹھ جائے. اب اسی شکم پرستی کی وجہ سے بی پی بھی ہو گیا، شوگر بھی ہو گئی، لیکن کنٹرول نہیں. یہ ہوس ہے. فرمایا ہوس باز کہ دل میں مطلب خوف خدا نہیں. ہوس حلال چیزوں کے لیے، حرام کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ شعبہ ہے. حلالن طیبہ، حلال طیب طاہر کھانا پڑا، لیکن اگر ہوس باز ہو گئے، ہوس بڑھتی ہے تو خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. شکم پرستی. کبھی کبھی بعض لوگوں میں نکاح کی ہوس ہے. نکاح کی ہوس حلال چیز ہے، بندہ 3 نکاح بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے. شیعوں کے لیے تو اور بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں نا. لیکن اگر ہوس باز بن جائے، چھٹے امام فرماتے جس کے اندر شہوت کی ہوس پیدا ہو جائے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے. جتنے حلال راستے خدا نے رکھے ہوس کے لیے نہیں رکھے، ضرورت کے لیے رکھے. بھوک لگی ہے کھانا کھا، پیاس لگی ہے پانی پی، نکاح کی ضرورت ہے نکاح کر، لیکن ہوس باز نہ بن. کسی چیز کا عادی خود کو نہ بنا کہ تیرا پیٹ ہی نہ بھرے، تیری ہوس بجھے ہی نہ، گویا آگ کی جہنم کا ایندھن بن جائے کہ جتنا ڈالے کہ حل من مزید، حل من مزید. فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. شیعہ قناعت پسند ہوتا ہے. کبھی کبھی مال کی ہوس آ جاتی ہے، کمایا انف ہے بندے خدا، تھوڑا ریسٹ کر، تھوڑا آرام کر، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. یہ کیا ہے؟ ہوس ہے. اتنا کما لیا ہے، یہ نہیں کہ نہ کماؤ، اب تھوڑا فیملی کو ٹائم دو، وہی میں آگے آؤں گا. تھوڑا بچوں کو ٹائم دو، تھوڑا بیوی کو ٹائم دو، تھوڑا گھر کو ٹائم دو. یہ بھی عبادت ہے، گھر میں بیٹھنا. امیر المومنین سے امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ بابا آپ کی پوری زندگی آپ کی زندگی تربیت رسول خدا میں گزری ہے، بابا میرے جد زندگی کیسے گزارتے تھے؟ امام نے فرمایا اپنے وقت کو چند حصوں میں رسول خدا تقسیم کرتے تھے. جزءا للہ، جزءا لأہلہ، جزءا لنفسہ. فرمایا اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک جز اللہ کے لیے، اب اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے نہیں دیتے تھے. نبی کی بیوی کہتی ہے نا آدھی رات کو اٹھتے تھے، رسول خدا بستر پہ نہیں ہوتے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتی تھی؟ مصلی عبادت پہ بیٹھے. جزءا للہ، یا رسول اللہ اتنی کہ یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. جزءا للہ، ایک حصہ مخصوص کر دیتے تھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں نے رب کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے. اور اس میں لذت ملتی ہے. جتنی آپ کی مینٹل پرابلمس ہوتی ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، اس تعلق کو بنانے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جزءا للہ، اللہ کے لیے ایک جز رکھتے تھے. جزءا لأہلہ، ایک حصہ رسول خدا رکھتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے. یہاں تک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب گھر میں بیٹھتے تھے، خاتون حولا ہوتی تھی، وہ رسول خدا کے گھر میں عطر بیچنے والی عورت تھی، وہ آتی تھی بیٹھتی تھی. رسول خدا پھر اس سے بھی باتیں کرتے تھے. ہاں بھائی کتنا بکا، کتنا ملا، لوگوں نے خریدا کہ نہیں خریدا، پھر اس سے باتیں کرتے تھے. جزءا لأہلہ، اس اہل میں لوگ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. تو اپنی اولاد کے ساتھ کتنے گھنٹے گزارتا ہے؟ تو اپنی بیوی کے ساتھ کتنے گھنٹے گزارتا ہے؟ ہاں، یہ ہر چیز پروردگار عالم سوال کرے گا. رات کے اینڈ میں 5 منٹ جاتا ہے ماں کے کمرے میں. ایک مومن نے کہا مولانا شرم آتی ہے امی کے ہاتھوں کو بوسا دوں، شرم آتی ہے والد کے ہاتھوں کو بوسا دوں. میں گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی ہے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ بندہ اچھا کام کرے، اس میں اچھے کام میں کیسی شرم؟ شرم تو برے کام میں آنی چاہیے. نیکی میں کیسی شرم؟ نیکی اور پوچھ پوچھ.
بہترین سیرت اہل بیت یہی ہے. گھروں کا ماحول اگر بنانا چاہتے ہو، جزءاً للہ، ایک جز اللہ کے لیے، جزءاً لأہلہ، ایک جز کس کے لیے رکھتے تھے؟ اہل و عیال کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رکھتے تھے. جزءاً لنفس، ایک حصہ پھر اپنے لیے رکھتے تھے. انسان کو اپنے بھی گھومنے کی پھرنے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان خود بھی دنیا کو تھوڑا دیکھے، تھوڑی واک پہ چلا جائے. دین کا مطلب یہ نہیں 24 گھنٹہ بندہ مصلی عبادت پر بیٹھا رہے. تو فرمایا چوتھی چیز، چوتھی نشانی جو خوف خدا کی ہے کہ انسان میں ہوا و ہوس نہیں ہوتی. یہ چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ بدن کو کھانے کی کتنی ضرورت ہے، بدن کو مختلف چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. پانچویں چیز خوف خدا کی یہ ہے، جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. خوف خدا رکھنے والوں کے وجود میں استقامت ہوتی ہے، ضعف ایمانی نہیں ہوتا. اور کہ اگر یہ استقامت دیکھنی ہے تو کربلا کے میدان میں آ. کوفے والوں نے خط لکھے، استقامت نہیں ہے. 17 لوگ تھے ابن زیاد کے پاس، اور باہر کتنے تھے؟ 6000 لوگ. کہاں 17 کہاں 6000. زیاد نے ان کو مسجد میں بلایا، عورتوں کو، پہلے مردوں کو بلایا، تقریر کی. کہا میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں، لوگ بیٹھے تھے اسی طرح. کہا میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہے. استقامت نہیں تھی، خوف آیا کہ اب سب کے سر کاٹے گا. 17 لوگ لے کر آئے تھے. ان کی عورتوں کو بلایا کہ شوہروں کو روکو، ورنہ وہ کچھ کروں گا جن کا تم عورتوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وجود میں کب کپاہٹ طاری ہوگی. کوئی بیٹا لے گئی کھینچ کے، کوئی شوہر لے گئی کھینچ کے. اور جب وقت نماز ہوا 6000 تھے. مسلم نے مڑ کے دیکھا 6 بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے. استقامت اگر انسان کے وجود میں نہ ہونا، دین کے لیے استقامت، حلال کے لیے استقامت، حرام نہ کرنے کی استقامت، اس پہ کل آؤں گا، وقت بہت گزر چکا ہے. 5 نشانیاں گھر جا کے ان پہ سوچئے گا، بچوں کو بتائیے گا کہ میرے لال اگر خوف خدا ہے ان پوائنٹس کو سمجھو، اور یہ 5 پوائنٹس اگر میری زندگی میں آ جائیں خوف خدا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر زندگی دنیا بھی جنت، انسان کی آخرت بھی جنت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ استقامت عباس تھی. کتنی استقامت ہو، ایک بازو کٹتا ہے، مشق دوسرے بازو میں دیتے ہیں، دوسرا بازو کٹتا ہے، مشق دانتوں میں جکڑ دیتے ہیں. مطلب جب تک جان تھی مشق کو چھوڑا نہیں. بدن میں اور کتنی طاقت ہوتی ہے. امام حسین کے بدن میں جتنی طاقت تھی امام حسین اتنا لڑ رہے تھے کہ آخر میں آواز آئی یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تمام ہمتوں کو، تمام انرجیز کو اہل بیت نے بروئے کار لایا تاکہ کیا کیا جائے؟ دفاع دین کیا جائے. جناب سیدہ کے پاس جو کچھ تھا اپنا موسم قربان کیا، اپنی پسلیاں قربان کی، حجت تمام کی. انصار کے دروازے پہ گئی، مہاجرین کے دروازے پر گئی، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. حسین ابن علی سے جو کچھ ہو سکا بقائے دین کے لیے، بقائے امت کے لیے انجام دیا. اے مومن اب تیری باری ہے. تیرے پاس جو کچھ ہے، تیری توانائیاں، تیری آنکھیں، تیرا زبان، تیری انرجی، تیرا وقت صرف کر راہ پروردگار عالم میں. کہ معصوم فرماتے ہیں زندگی خواب ہے، یہ خواب ایک دن ختم ہوگا. ہر کسی نے مرنا ہے. ایسی زندگی گزار کہ جب روح بدن سے نکلے اور جب علی کے چہرے کی زیارت ہو تو مولا بولے واقعاً تم نے ہمارے دین پر عمل کیا، اور وہ سینے سے لگائیں. فرمایا خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو، خدا ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. خود نام حسین وجود کو بدلتا ہے. بہت ثواب ہے خود نام حسین لینے کا. انشاءاللہ کل اس پہ واقعہ بھی بیان کریں گے کہ عالم برزخ میں ایک بندے کو امام نے مدد کی، صرف وہ نام حسین لیا کرتا تھا. جتنا تو ہمیں یاد کرے گا اتنا ہم تجھے یاد کریں گے. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مسلوبیوں پہ. السلام علیکم.
واسطے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو ننھی بچی کے جلے ہوئے کرتے پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر تو کٹے ہوئے بال اٹھائے بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی راوی کہتا امام سجاد کی نگاہ پانی پہ پڑتی تھی زار و غدار روتے تھے کسی جوان کی شادی میں گئے ہائے علی اکبر کر کے روتے تھے بازار میں گئے کسائی کی دکان پہ گوشت پہ نگاہ پڑی ہائے میرا بابا میرا غریب بابا کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے اتنا روتے کیوں ہے کہنے لگے تو نے صحیح کہا شہادت میرا ورثہ ہے اے پوچھنے والے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اتنا روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ لیکن کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے لیکن تو نے صحیح کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے علی اصغر کے گلے میں تیر کا لگنا یہ میرا ورثہ تھا میرے بابا کے بدن پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا یہ سجاد کا ورثہ تھا او میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا لگنا یہ میرا ورثہ تھا لیکن پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا یہ بتا کیا شرابی کے دربار میں کیا بازاروں میں ماں بہنوں کے ساتھ جانا کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا میں قربان امام سجاد آپ کی مظلومیت میں 40 سال خون روتے رہے راوی کہتا ہے مولا جب بھی بازار میں آتے تھے
ہم گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. ایک دن مولا میں کپڑا ڈالنا بھول گیا. مولا کی نگاہ گوشت پہ پڑ گئی. فریادیں کر کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا پردیس بابا. میں نے کہا مولا پتہ نہیں صاحب آنے والے ہیں, پتہ ہوتا میں کپڑا ڈال دیتا. کسائی کو بلایا ادھر آ, یہ بتا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں, میں نے پانی پلایا تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہنے لگے ہائے میرا 6 مہینے کا علی اصغر, ہائے 3 دن کا پیاسا علی اصغر. کہ تو نے حیوان کو پانی پلایا لیکن میرا ننھا بھائی تڑپ تڑپ کے چلا گیا. اگلے سوال نے پورے بازار کو تڑپا دیا. کہنے لگے کسائی جب تو نے گلا کاٹا تھا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ جانور کو کٹنے میں تکلیف نہ ہو. رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا, وہ خنجر کن سے 7 بار کیا. اگلے سوال پورے بازار میں کوہرام مچا دیا. فرمایا کسائی جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا کسی اور حیوان کے سامنے تو نہ کیا. کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں. یہ شیعوں کو سفارش ہے کبھی حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہ کیا کرو. مولا میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا. پھر فریاد کر کے کہنے لگے ہائے میری پھوپھی زینب 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی والشبر جالس على صدره. میری پھوپھی زینب دیکھ رہے تھے, فریادیں کر رہے تھی اما زہرا نے چکیا پیس پیس کے بولا خدا مظلومیت حسین کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.